بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل۔ عورت کی تعلیم۔ تعلیم کا مقصد۔ تعلیم کے بہت عظیم مقاصد ہیں۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے، چیزوں کے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز پیدا کر سکتا ہے، ادب و تہذیب کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے، باسلیقہ نیک خو اور بہترین سیرت و کردار کا مالک بن سکتا ہے، اور تعلیم انسان کی ایسی تربیت کرتی ہے جو اس کی نظر کو وسیع کرے، زندگی کے جملہ معاملات میں اس کی بہترین رہنمائی کرے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تعلیم ہی اصل زندگی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ مذکورہ مقصد صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، لہذا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح مردوں کو تعلیم ضروری ہے اسی طرح عورتوں کو بھی تعلیم ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو اسلام کی عظیم امانت سونپی ہے، اور یہ امانت زندگی کی سب سے اہم امانت ہے۔ اس عظیم امانت کا تعلق عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و اعمال سب سے ہے۔ اسی لیے جب تک مرد کی طرح عورت بھی اس عظیم امانت کو نہیں سمجھے گی، عقائد و عبادات کو نہیں جانے گی، حق و باطل کا ادراک نہیں کرے گی، موٹی موٹی اخلاقی قدریں، زندگی کے مقاصد اور اس کے مبادیات سے آگاہی نہیں حاصل کرے گی، کبھی زندگی کا حقیقی لطف حاصل نہیں کر سکتی اور نہ صحیح طرح سے اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ لہذا ان تمام مسائل کا ادراک صرف علم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے مذکورہ حقائق کو سمجھ سکتی ہے، ظلم و جہل کی تاریکی سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ التحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کے مخاطب اہل ایمان ہیں، جس میں مومن مرد اور مومنہ عورتیں دونوں شامل ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی خواہ مرد ہو یا عورت اللہ اور بندوں کے حقوق سے آگاہی نہیں حاصل کرے گا تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیوں کر بچا سکے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو آدمی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی تدبیر کرے۔ جہل کے اثرات۔ حقیقت یہ ہے کہ جہالت بڑی خطرناک بیماری ہے، بلکہ اگر اسے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ موت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسی لیے جہالت کی وجہ سے بہت خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلا شرک و بدعت، قبر پرستی، توہم پرستی، عبادات سے لاپرواہی، معاملات کی ملوچ، بے حیائی کا عام ہونا، بے پردہ گھروں سے نکلنا، سڑکوں اور بازاروں کی زینت بننا، زنا کی کثرت وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی اخلاقی بگاڑ اور معاشرتی بگاڑ کا سبب جہل ہی ہے۔ چونکہ عورت معاشرے اور گھر کا ایک فرد ہے اور اس کی اصلاحی سدھار میں اس کا بھی حصہ ہے، لہذا جب تک وہ ان اصول و مبادی کو نہیں سمجھے گی جس سے معاشرے کو یا گھر کو جنت بنایا جا سکے، اس وقت تک وہ کبھی بھی اصلاح کا کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی ذمہ داری سمجھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم، سنن ابی داؤد و احمد۔
ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر اولین عورت تعلیم یافتہ اور ہوشیار ہے، بلند اخلاق کی مالک ہے، تو اس کے اثرات اس کی زیر تربیت بچے پر ضرور مرتب ہوں گے، اور وہ بچہ خود اپنے ماں کے اثرات کو قبول کرے گا، اور ماں بھی بچے کی بہترین تربیت کرے گی تاکہ بچہ مستقبل میں ایک بہترین اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک بنے۔ اس کے برعکس اگر عورت میں جہالت، اسلام سے دوری اور غفلت و لاپرواہی ہوگی تو اولاد بھی اس سے متاثر ہوگی، بلکہ آگے چل کر اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی، جس کا اثر آج کل مسلم معاشرے میں عام طور سے دیکھا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے کون سی تعلیم زیادہ بہتر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت نے مرد اور عورت کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں مرد اور عورت کو الگ الگ خصوصیتیں عطا کرے، چنانچہ دونوں کی جسمانی ساخت میں جو فرق ہے وہ اسی حکمت کو ملحوظ رکھ کے کیا گیا ہے۔ اسی طرح قدرت نے دائرہ کار کی بھی تقسیم کر دی ہے۔ اس لحاظ سے کون سا علم کس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس کا تعین بہتر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ ایک بہترین ماں بنے، ایک لائق اور وفادار بیوی بنے۔ اس لیے اگر ہم اسے ایسی تعلیم دیں جو اس کی اصل فطرت ہے، انحراف کا سبب بنے، اور ایسی تربیت کرے جو قانون زوجیت کے منافی ہو، تو چاہے وہ سب کچھ بن جائے مگر وہ ایک بہترین ماں اور لائق بیوی نہیں بن سکتی۔ آج عورت نے علم و فنون کے ہر میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، علم زراعت، طب و جراحت میں مرد کے دوش بدوش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب سیکھ کر اس نے کون سی ترقی کی ہے؟ ہاں، اگر اس نے کچھ ترقی کی ہے تو یہ کہ وہ اپنے فطری دائرے سے نکل گئی ہے، اور اب وہ اور ایک عورت نہیں بلکہ وہ ایک مرد بن گئی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عورت کو ایسی تعلیم دی جائے جو اس کی فطری ساخت کے مطابق ہو، اور اس کے ذریعہ اور وہ اپنے اخلاق و کردار کو بلند کرے، حقوق و واجبات کو سمجھ سکے، اپنے اور غیر میں تمیز پیدا کر سکے، بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، یعنی قرآن و حدیث کا علم اور وہ علوم جو ان دونوں کتاب کے سمجھنے کا سبب بن سکے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کیمیاوی علوم، انجینئرنگ، زراعت اور فلکیات وغیرہ علوم کے مخالف ہیں، یا اسلام ان علوم کی تحصیل کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ ایسی چیزوں کی تعلیم دی جائے جو ان کے لیے نفع بخش ہو۔ لیکن اگر ہم یورپ کے طرز تعلیم کو پسند کریں گے اور اسی کو اچھے یا برے کا معیار بنا لیں گے اور اسی کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا، اور ثابت ہو بھی رہا ہے۔ مخلوط تعلیم کے مضر اثرات۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد و زن کے اختلاط میں نفس انسانی کو بہکنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور شیطان کے لیے بھی دونوں کو غلط راستے میں ڈالنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں پر اعتماد نہیں ہے اور مردوں کو شیطان سمجھتے ہیں، بلکہ ہم دونوں کو لائق و سوق سمجھتے ہیں۔ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی سرشت میں جو شہوت و وضعیت کی ہے، اس سے غلط راہ میں واقع ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ اس کی واضح مثال موجودہ دور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم ہے۔ ایک خاتون اپنی دلسوزی کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہے: جو لڑکیاں مخلوط تعلیم کی پیداوار ہیں، ان کی اخلاقی سیرت کے متعلق یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مخلوط تعلیم سے ان کی خلقی عصمت اور غیرت تباہ ہو جاتی ہے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ مردانہ اوصاف پیدا ہو کر انہیں زیادہ سے زیادہ خراب کر دیتے ہیں، جس کے بعد گھریلو زندگی کے نظام سنبھالنے کے قابل نہیں رہتی۔ موجودہ یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم جو مغربی خطوط پر قائم ہے، ہماری لڑکیوں کے لیے بے سود اور غیر ضروری ہے۔ امریکہ میں مخلوط تعلیم کے متعلق وہاں کے جج لنڈے کا بیان:
ہائی اسکول کی کم عمر والی 495 لڑکیوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں سے جنسی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے۔ خود اپنے ملک میں اندازہ لگائیے کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جنسی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کتنی لڑکیوں نے اپنا مذہب اسلام بدل کر غیر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم ہی کا اثر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان والدین کو اپنی بچیوں کو اسکول و کالج میں داخل کرتے وقت سب سے پہلے اس موضوع پر انتہائی سنجیدگی سے غور و فکر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج کل ہندوستان کے مختلف مقامات پر خالص دینی انداز میں خاص لڑکیوں کے لیے متعدد مدارس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان بچی کو انہیں مدارس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مخلوط تعلیم سے قطعی طور پر اعتراض کرنا چاہیے۔ عورت کی گواہی مقبول ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل کی پختگی بھی نہیں ہے اور جذبات میں جلد واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر گواہی کے موقع پر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں مل کر گواہی دے سکتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔